اسی رات کوئے آبو پر بیمل شاہ کے مندر میں بائی مانمتی اپنی خادمہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، تو سمجھتی ہے کہ میں تیری سازشوں سے بے خبر ہوں؟ خادمہ بانمتی کے جلال سے کانپنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تیرا شوہر نارائن داس راجہ رتن سنگھ کا جاسوس ہے اور تیرے ذریعے یہاں کی ساری باتیں راج محل تک پہنچ جاتی ہیں۔ مائی بانمتی کی آواز شعلہ ریز ہو گئی تھی۔ کل تو نے چند ٹکڑوں کی خاطر میرے اعتماد کا خون کیا، مگر آج میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ اپنے پتی سے سب کچھ کہہ دے۔ اسی وقت چلی جا اور نارائن داس سے کہہ دے کہ چتوڑ کی تباہی کا آغاز ہو گیا۔ عذاب کی جس ساعت کا انتظار تھا وہ آسمان سے نازل ہو چکی۔ اپنے ان داتا راجہ رتن سنگھ کو خبر دے کہ علاؤدین خلجی آ رہا ہے، آنے والا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ سونے چاندی کے سارے انبار، تاج و تخت، عزت و وقار سب کچھ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اپنی دیوی پدمنی سے بھی کہہ دے کہ ایک طوائف زادی کے سرخرو ہونے کا دن آ گیا، اور سنیاسی انند پال نے جو کچھ مندر کی دیوار پر لکھا تھا وہ تحریر زندہ ہو گئی۔ سارے حرف جی اٹھے اور ہر لفظ رقص کر رہا ہے۔ جلدی کر، وقت کم ہے، یہاں سے چلی جا اور چتوڑ کے تمام کج کلاہوں سے کہہ دے کہ پگڑیاں اچالی جانے والی ہیں، اپنے اپنے آئینے نکال لیں کہ چہروں پر سیاہی ملی جانے والی ہے۔ نامے اعمال ہاتھوں میں لے لیں کہ حساب کا دن آ پہنچا، اور میری طرف سے یہ بھی کہہ دے کہ اگر بھاگ سکتے ہیں تو بھاگیں، مگر کہاں جائیں گے کہ بند کرنے والے نے تمام دروازے بند کر دیے، بس ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا، موت کا دروازہ، ذلت و رسوائی کا دروازہ۔ یہ کہہ کر مائی بانمتی نے خادمہ کی طرف دیکھا اور اس ریاکار عورت کو محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم جل اٹھا ہو۔ خادمہ بھاگ کھڑی ہوئی اور مندر سے نکل کر اپنے گھر پہنچی۔ نارائن داس بیوی کی حالت دیکھ کر وحشت زدہ ہو گیا، اور جب خادمہ نے پاگلوں کے سے انداز میں مائی بانمتی کے الفاظ دہرائے تو نارائن داس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آبو پھٹ پڑا ہو اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا چیخ رہا ہو۔ نارائن داس کئی بار گھوڑے پر چڑھا اور کئی بار نیچے گرا۔ خوف و دہشت کے سبب اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے اور گھوڑے کی لگام بار بار چھوٹ جاتی تھی، پھر بھی دنیا کی محبت اور علاؤدین خلجی کے حملے کی خبر اسے راج محل کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد وہ راجہ رتن سنگھ کے قدموں تک پہنچ ہی گیا۔ رتن سنگھ کا پجاری جاسوس کچھ دیر تک سجدے کی حالت میں پڑا رہا اور پھر اس نے مائی بانمتی کا پیغام حرف بحرف منتقل کر دیا۔ اگرچہ راجہ رتن سنگھ اس تارک الدنیا عورت کو طوائف زادی کہہ کر ذلیل کرتا تھا، لیکن جب نارائن داس نے علاؤدین خلجی کا ذکر کیا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سلطان کے سپاہی خلوت خاص میں داخل ہو گئے ہوں اور اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں۔ بانمتی، آنند پال، علاؤدین خلجی۔ راجہ رتن سنگھ کے چہرے کا رنگ اچانک زرد ہو گیا اور وہ خود کلامی کے انداز میں زور زور سے بول رہا تھا، بھیڑیا آئے گا اور سب کچھ اٹھا لے جائے گا، ہمارا تخت و تاج، مال و دولت، عزت و وقار۔ رتن سنگھ پر ناقابل بیان وحشت طاری تھی۔ آنے دے اس بیڑیے کو، آنے دے، اس طرح اسے اندازہ تو ہو جائے گا کہ چتوڑ کیا ہے اور اس سرزمین پر کیسے کیسے شیر بستے ہیں۔ رانی پدمنی بہادر راجپوتوں کو شیر کہہ کر پکار رہی تھی، مگر اس کی آواز کی ترتراہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے آنے والا ایک بیڑیا ہزاروں شیروں پر باری ہو۔ نہیں مہارانی، آپ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے اور کس انداز سے آ رہا ہے۔ رتن سنگھ کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر ہم اس ذلیل بانمتی کی باتوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ رانی پدمنی نے ایک بار پھر اس عظیم گیانی عورت کو غلیظ کلمات سے یاد کیا۔ وہ مجھ سے اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لے رہی ہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ اس کی آنکھیں کہاں تک دیکھ سکتی ہیں۔ آبو کی چوٹی پر بیٹھ کر دہلی کے مناظر دیکھنا پاگلوں کی عادت ہے۔ مہارانی، بانمتی پاگل نہیں ہے، ہم اپنی نفرتوں کے ہجوم میں اسے مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس نے سنیاسی انند پال کی اس تحریر کا بھی ذکر کیا جس پر ہم نے گہری سیاہی پھیر دی تھی۔ راجہ رتن سنگھ شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہا تھا۔ تمہارے خیال میں اگر وہ پاگل ہے تو پھر اس نے میلوں کے فاصلے سے کمبھ شیام کے مندر پر لکھی جانے والی سنیاسی کی تحریر کو کس طرح پڑھ لیا تھا؟ آنند پال نے بھی تو یہی لکھا تھا کہ آنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور بانمتی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ علاؤدین خلجی آ رہا ہے، بھاگ سکو تو بھاگ جاؤ۔ دونوں کے الفاظ ایک ہیں۔ رانی پدمنی کا روشن چہرہ بجھ گیا۔ اب اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، ساری چرب زبانی زائل ہو کر رہ گئی تھی۔
جادوگر رامدیو اپنی سینے میں خباستوں اور عیاریوں کا طوفان چھپائے ہوئے خاموشی سے چتوڑ کے حکمرانوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب دونوں خاموش ہو گئے تو وہ عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سمراٹ، وہ بوڑھی جادوگرنی ابھی تک زندہ ہے؟ ہاں مہاراج، وہ ناپاک عورت ابھی زندہ ہے۔ راجہ رتن سنگھ اس طرح شرمسار نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جرم کرتے دیکھ لیا ہو۔ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ بانمتی قتل کر دی گئی۔ رامدیو کی گردن کج ہو گئی تھی اور وہ انتہائی گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجہ رتن سنگھ کی طرف دیکھنے کے بجائے کمرے کے وسط میں لگے ہوئے ایک خوبصورت فانوس کو دیکھنے لگا۔ ہم نے آپ کے غصے کی آگ کو سرد کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا۔ راجہ رتن سنگھ حکمراں ہوتے ہوئے بھی غلاموں کی طرح بہانے تراش رہا تھا، تو پھر سمراٹ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہندو دھرم میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا پاپ ہے۔ رامدیو کی عیاریاں عروج پر تھیں اور وہ بگڑی ہوئی سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ کو یقیناً ہمارے الفاظ یاد ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس ریاست کے 3 دشمن ہیں، ایک تو ہمارے حکم پر قتل کر دیا گیا اور باقی 2 کو بچا لیا گیا۔ اگر اسی وقت بانمتی اور راج دوت کا قصہ پاک کر دیا جاتا تو آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے۔ رامدیو نے بڑی ہوشیاری سے راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے بکھرتے ہوئے اعصاب پر ایک اور کاری ضرب لگا دی تھی۔ مہاراج، ہم اپنے ہی دوستوں سے فریب کھا گئے۔ راجہ رتن سنگھ پشیمانی کے انداز میں بول رہا تھا۔ ہم نے وکرم سنگھ پر حد سے زیادہ اعتبار کیا اور اس نے ہمارے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راج دوت کو کسی تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اب وقت ہماری گرفت میں نہیں ہے، آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر اس شخص کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا جسے کچھ دن پہلے وہ ہندوؤں کی روحانی پیشوا کے بجائے ایک شعبدہ باز سمجھنے لگا تھا، مگر علاؤدین خلجی کے حملے کی خبر نے ایک بار پھر اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ رامدیو کو دیوتاؤں کے سنگھاسن پر بٹھا کر اپنا سر جھکا دے اور اسی بدکار شعبدہ باز سے رحم و کرم کی بھیک مانگے۔ راج دوت کہیں نہیں گیا ہے، رامدیو نے احساس فخر سے گردن اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمارا گیان بتاتا ہے کہ وہ منتری بون کے کسی تہہ خانے میں موجود ہے، اور اگر وہ پاتال میں بھی موجود ہے تو ہم زمین کا سینہ چیر کر اس کی آخری گہرائی تک پہنچ جائیں گے اور راج دوت کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ مگر بانمتی کے بارے میں آپ بھی کو فیصلہ کرنا ہے۔ نہیں مہاراج، اب سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنے اقتدار اور زندگی کو بچانے کے لیے راجہ رتن سنگھ نے رامدیو کے آگے سر جھکا دیا۔ ہاں سمراٹ، اب یہی ایک شرط ہے کہ چتوڑ کی جنگ میرے ہدایتوں کے مطابق لڑی جائے گی۔ اگر آپ کو اپنی راجنیتی پر ناز ہے تو یہ پاپی رامدیو چلا، اسے اس کا بھگوان کافی ہے۔ رامدیو نے خود کو پاپی کہہ کر اپنی بساط کی بہت خوفناک چال چل دی تھی۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج، ایسا ہی ہوگا۔ اب کی بار رانی پدمنی نے جواب دیا تھا۔ وہ پہلے ہی رامدیو کی عقیدت مند تھی۔ اپنی جذباتی عقیدت میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پدمنی نے رامدیو کے قدم چھو لیے۔ اٹھو مہارانی، تم کیوں اداس ہوتی ہو؟ رامدیو نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ پدمنی کے شانوں پر رکھ دیے اور وہ کچھ دیر کے لیے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ ہوس پرس رامدیو کی زندگی کے وہ لمحات سب سے زیادہ کیف آور ہوتے تھے جب رانی پدمنی جیسی حسین و جمیل عورت اس کے قدم چھوتی تھی اور ایک پیکر ناز کے ہاتھوں کا لمس اسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ پھر جب رانی پدمنی کھڑی ہو گئی تو رامدیو بھی ہوش کی محفل میں لوٹ آیا۔ میں نے تو چتوڑ میں رہنا ہی اس لیے گوارا کیا ہے کہ یہاں تم جیسی درم داسی موجود ہے، ورنہ اب تک تو میں کہیں اور جا چکا ہوتا۔ میرا کیا ہے کہ پوری ہندو قوم راستے میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہے، جدھر سے بھی گزروں گا میری پوجا کی جائے گی، مگر اس دل کا کیا کروں کہ چتوڑ کی محبت کے سوا مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ آج رامدیو کی عیاری بڑے عجیب کرشمے دکھا رہی تھی۔ نہیں مہاراج، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ رانی پدمنی کا سر عقیدت سے جھکا ہوا تھا۔ اس چتوڑ کو بچا لیجئے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے، رانی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی۔ پھر مہاراج، اس خبیث جادوگرنی بانمتی کو قتل کرا دیجئے۔ رامدیو رتن سنگھ سے مخاطب ہوا۔ اس کی لاشی چتوڑ کا سب سے مضبوط دفاع ہوگا۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ آنند پال اور بانمتی جیسے غداران مذہب وطن کے منتر ہی ان آفات ناگہانی کا سبب بنے ہیں۔ ہم نے آنند پال سے پیچھا چھڑا لیا، مگر وہ ویشیا طوائف ابھی تک زندہ ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ وہ چتوڑ کی تباہی کے لیے دن رات چاپ کر رہی ہے۔ اسی کے منتروں کا اثر ہے کہ علاؤدین خلجی نے چتوڑ پر یلغار کا ارادہ کر لیا ہے۔ علاؤدین سے پہلے کتنے حکمران گزرے ہیں، مگر کوئی بھی تسخیر چتوڑ کا تصور تک نہ کر سکا۔
پھر آج علاؤدین کو یہ جرت کیوں کر ہوئی؟ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی حیرت سے رام دیو کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ بانمتی کے ناپاک منتروں ہی کے اثرات ہیں جن کے سبب علاؤدین کے دل میں لشکر کشی کا خیال پیدا ہوا۔ اگر بانمتی کو قتل کر دیا جائے تو منتروں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی منتروں کی لے ٹوٹے گی، علاؤدین خلجی کے خوفناک ارادے بھی دم توڑ دیں گے۔ یہ ایک طلسماتی جنگ ہے، اگر ہم اس طلسم کو پارا پارا کر دیں تو جنگی فضا خود بخود ختم ہو جائے گی اور علاؤدین دہشت زدہ ہو کر آدھے راستے سے واپس لوٹ جائے گا۔ رام دیو نے بڑے عجیب انداز میں اپنے دلائل پیش کیے تھے جنہیں راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی توہم پرستی نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ کچھ دیر بعد راج محل کے نگرانوں نے دیکھا کہ 8 سپاہی اپنی شمشیریں بے نیام کیے ہوئے بیمل شاہ کے مندر کی طرف جا رہے ہیں۔ سپاہیوں کو بیمل شاہ کے مندر کی طرف بھیجنے کے بعد رام دیو نے راجہ رتن سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سمراٹ، اگر آپ مجھ سے سارے واقعات پوشیدہ نہ رکھتے تو اب تک چتوڑ پر منڈلانے والے یہ کالے بادل چڑھ چکے ہوتے اور دیوتاؤں کی کرپا سے ہوائیں انہیں اڑا کر بہت دور لے جا چکی ہوتی۔ جادوگر رام دیو اس احساس غرور کے ساتھ بولا جیسے وہ رتن سنگھ کی ڈگمگاتی ہوئی نیاکا کے ونہار ہو۔ راجہ رتن سنگھ نے شرم و ندامت سے سر جھکا لیا۔ مہاراج، آپ کو ضرور خبر کرتا، مگر اس وقت آپ بہت زخمی تھے۔ رتن سنگھ نے ڈرتے ڈرتے آشرم کی تباہی اور رام دیو کے چیلوں کی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں سمراٹ، ہماری حالت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ رام دیو بھی انتہائی فریب کاری سے کام لے رہا تھا۔ زخموں سے چور ہونے کے بعد بھی ہم اپنی شکتیوں سے محروم نہیں ہوئے۔ اصل شکتی بدن کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ اس سنسار میں بلوان ہی ہے جس کی آتما شکتی شالی ہے۔ ہم سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ سمراٹ نے پکار کر تو دیکھا ہوتا، ہم ہر مقام سے چتوڑ کو بچانے کے لیے آ جاتے۔ رام دیو ذلیل و رسوا ہونے کے بعد بھی اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے یہ کائنات اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ مہاراج، آپ چتوڑ کو نہیں بچائیں گے تو پھر کون بچائے گا؟ رانی پدمنی کا سر اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے کوئی پجارن اپنے دیوتا کے سامنے اظہار عقیدت کر رہی ہو۔ مہارانی، ہم تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ایک بار پھر رام دیو نے پدمنی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر اس وقت راجہ رتن سنگھ علاؤدین خلجی کے حملے کی خبر سن کر بدحواس نہ ہو جاتا اور غور سے رام دیو کی طرف دیکھ رہا ہوتا تو وہ اس بدکار شعبدہ کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ لیتا، لیکن سلطان کی لشکر کشی کے تصور نے اسے بدحواس کر دیا تھا اور وہ ایک مرتبہ پھر رام دیو کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ مہاراج، کیا یہ آفت ناگہانی ہمارے سروں سے ٹل جائے گی؟ پدمنی بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس ملچ علاؤدین کو چتوڑ کی سیما میں پرویش کرنے کے لیے ہماری انومتی کی ضرورت ہے۔ رام دیو کی آنکھیں اچانک چڑھ گئی تھی اور سیاہ ماتھے پر کئی بل نمایاں ہو گئے تھے۔ راجپوتوں کا پورا علاقہ ہماری نگرانی میں ہے۔ بھگوان نے اس بھومی کی رکشا ہمیں سونپ دی ہے۔ ہم جسے چاہیں یہاں آنے دیں اور جسے چاہیں دھتکار دیں۔ علاؤدین اپنی حدود سلطنت سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اگر اس نے یہ نادانی کی تو پھر اپنے کیے کی سزا اس طرح بھگتے گا کہ آنے والا سمے اس کے منہ پر پراجیا کی سیاہی مل دے گا اور رانی پدمنی کا نام ہندوؤں کے اتہاس میں سدا کے لیے روشن ہو جائے گا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ کہا کریں گے کہ چتوڑ کی مہارانی امر ہے۔ بھارت ورش میں پیدا ہونے والی انسانی نسلیں مثال دیا کریں گی کہ سب کچھ مٹ گیا مگر پدمنی کو موت کے لمبے ہاتھ نہیں چھو سکے۔ رام دیو ایک مغرور عورت کی فطری کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن یہ کس طرح ہوگا مہاراج؟ رانی پدمنی رام دیو کی لافزنی سنتے سنتے اکتا گئی تھی۔ وہ طوائف زادی بانمتی تو کہتی ہے کہ سلطان کا لشکر چتوڑ پہنچنے ہی والا ہے۔ مہارانی، طوائفوں اور پارساؤں کے قول میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بانمتی کا نام سن کر رام دیو بڑک اٹھا، جس کی اپنی زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے، وہ آنے والے وقت کے بارے میں کیا بتا سکتی ہے؟ اور چتوڑ کی دھرتی پر کون ایسا ہے جو اس پاپ کی سنتان کا اعتبار کرے گا؟ اگر میری باتوں پر پہلے عمل کر لیا گیا ہوتا تو پھر یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ مہاراج، آپ ان گزری ہوئی باتوں کو بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ رانی پدمنی کی سرکشی آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی تھی۔ رام دیو نے مہارانی چتوڑ کے بدلے ہوئے تیوروں کو فوراً ہی محسوس کر لیا۔ میں آپ کی خاطر ان باتوں کو بلائے دیتا ہوں۔ رام دیو تو وہ ہے جو کسی ماتھے پر بے نیازی کی ایک شکن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اپنا گیان سمیٹوں اور بہت دور جنگلوں میں نکل جاؤں، پھر اہل چتوڑ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے سروں سے سائبان چلا گیا
اور وہ دشت رنج و علم میں اس طرح بے آسرا کھڑے ہیں کہ وقت کا بے رحم ہاتھ اس کے جسموں پر سنگباری کر رہا ہے۔ رام دیو نے ایک بار پھر اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی طرف سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ جسے دیوتاؤں نے ہمارا نگہبان بنایا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ رتن سنگھ نے گھبرا کر سر جھکا دیا۔ ہاں، ہمیں اس ذمہ داری کا احساس روک لیتا ہے۔ ہم ہندو دھرم کو سنکٹ میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ہم دہلی سے آنے والے راکشسوں کے سامنے اپنے گھیان کی طاقتوں سے فولاد کی ایک دیوار کھینچنی ہوگی جس سے ٹکرا کر ایک ایک مسلمان ہلاک ہو جائے یا اپنی ناپاک ارادوں کی لاش اٹھائے ہوئے واپس چلا جائے۔ مہارانی کچھ دیر بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی کہ ہم نے کس طرح بانمتی کے طلسم کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس ویشیا کی قتل کی خبر ملتی ہی ہم علاؤدین کے بڑھتے ہوئے لشکر پر ناقابل بیان عذاب لے آئیں گے۔ کبھی ہواؤں کے طوفان اٹھیں گے اور سلطان کے خیمے تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ کبھی آسمانوں کے دہانے کھل جائیں گے اور قیامت خیز بارش سلطان کے سامان جنگ کو بہا کر لے جائے گا۔ کبھی میدانوں میں شیروں کی آوازیں گونجیں گی اور علاؤدین کے گھوڑے اپنے سواروں کو لے کر اس طرح بھاگ کھڑے ہوں گے کہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوگی اور آوارہ جنگلی جانوروں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے۔ رام دیو پرسوز آواز میں اس طرح بول رہا تھا جیسے واقعتاً علاؤدین خلجی کے لشکر پر دردناک عذاب نازل کر رہا ہے اور زمین و آسمان پر اسی کی حکومت ہے۔ اسی دوران سپہ سالار ہری سنگھ نے راجپوت سمراٹ کی خدمت پہ حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ پھر جب ہری سنگھ اس خصوصی کمرے میں داخل ہوا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے کا رنگ اوڑا اوڑا سا تھا۔ سمراٹ، ہماری ساری کوششیں رائے گا گئیں۔ آپ کے جاننثار سپاہیوں نے منتری بون کے ایک ایک چپے کو کھود ڈالا مگر وہاں کوئی سرنگ یا تہہ خانے کا نشان نہیں ملا۔ ہری سنگھ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر رام دیو کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہا تھا کہ آخر اس کے یہ دونوں دشمن کہاں گئے۔ رام دیو کے عیار ذہن نے فوراً ہی کروٹ لی۔ سمراٹ کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وکرم سنگھ کے گھر میں ہر طرف آگ لگا دی جائے، شعلوں کی حرارت روپوش ہو جانے والوں کو ہر خفیہ پناہ گاہ سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر یہ آگ کو بھی برداشت کر گئے تو پھر ان کی زندگی ان سے خفا ہو جائے گی۔ آگ لگانے کے بعد اپنی سپاہیوں کو منتری بون کے باہر متعین کر دیں۔ ممکن ہے کہ دھوئیں کی آڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کریں۔ تم جاؤ ہری سنگھ اور منتری بون کے ایک ایک گوشے کو پھونک ڈالو۔ اچانک رانی پدمنی اپنے سپہ سالار سے مخاطب ہوئی۔ اس کا لہجہ آتش بار تھا۔ مت چھوڑو کوئی نشان نافرمانوں کا۔ رانی پدمنی اس قصر دل فریب کو خاص تر کر دینے کا حکم دے رہی تھی جو اس کے آباء و اجداد کی ایک حسین یادگار تھی اور جس کے بامدر کے سائے میں اس کا معصوم بچپن گزرا تھا۔ سپہ سالار ہری سنگھ نصف قد تک جھکا اور پھر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ہری سنگھ کے جاتے ہی راجہ رتن سنگھ اور جادوگر رام دیو نے رانی پدمنی کی طرف دیکھا۔ وہ حسرت و نامرادی کی ایک تصویر اور رنج و علم کا ایک زندہ مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ رتن سنگھ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا مگر رام دیو نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، مہارانی، اب یہ رخ روشن پر غموں کی گٹا کیسی ہے؟ رام دیو کی زبان بھی اس کے دماغ کی طرح شراب کے اثر سے بہک رہی تھی۔ وہ دیکھیں، اراولی اور آبو کی چوٹیوں سے سورج بلند ہو چکا ہے۔ رات اپنی آخری ہچکیاں لے کر کبھی کی ڈوب چکی۔ اب تو ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اپنے چہرے کے اس سورج کو اداسیوں کے بادلوں سے محفوظ رکھیں جو آسمان کے سورج سے بھی زیادہ تابناک ہے۔ اگر یہ سورج بجھا تو اہل چتوڑ کے دل بجھ جائیں گے۔ رام دیو بظاہر حوصلہ افزائی کی باتیں کر رہا تھا مگر اس کے الفاظ میں کچھ اور ہی مفہوم پوشیدہ تھا۔ مہاراج، آپ جس سورج کی بات کر رہے ہیں شاید اس کے بجھنے کے دن آ گئے۔ یہ کہہ کر رانی پدمنی کھڑی ہو گئی۔ اگر یہ سورج بجھا تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ رانی پدمنی قوت برداشت کی آخری حدوں سے گزر گئی تھی۔ وہ دنیا کا کون سا عیش تھا جو ہم نے آپ کے لیے فراہم نہیں کیا، اور وہ کون سا جذبہ احترام تھا جسے ہم نے آپ کے قدموں میں نہیں ڈال دیا۔ پھر بھی آپ نے ہمارے دلوں کا حال سننے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری نظروں نے بے شمار سوال کیے مگر آپ نے ہر بار جواب دینے سے گریز اختیار کیا۔ ہم آج تک آپ کی ریاضت اور گیان پر بھروسہ کرتے ہیں مگر جب بھی آزمائش کا وقت آیا آپ نے ہمیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ وکرم سنگھ اپنی راجنیتی کی چالوں سے راج دوت کو بچا کر لے گیا اور پھر اس نے اپنی بیٹی نرملا کو بھی کسی قید خانے میں گم کر دیا۔ بقول آپ کے، آپ کا گیان تو اپار ہے، آپ تو آسمانوں کی خبر بھی لے آتے ہیں مگر ہمارے مجرم جو اسی زمین میں کہیں روپوش ہیں آپ کی نظریں ان تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔
پھر کیا اس شکتی کے سہارے آپ سلطان علاء الدین خلجی کے حملے کو روکیں گے؟ رانی پدمنی بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے مہاراج رام دیو کی محترم شخصیت کو اعتراضات کا نشانہ بنایا تھا۔ مہارانی راجہ رتن سنگھ بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج کبھی ہمارے مفادات کی طرف سے غافل نہیں رہے، ان سے جو کچھ ممکن ہو سکا وہ ریاست کی بھلائی کے لیے کرتے رہے، اور آج بھی ہماری ہی غم میں رات رات بھر جا کر تپسیا کر رہے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو کہ مہاراج کی دعاؤں سے یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔